ڈاکٹرز جنید کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کرتے ہوئے یہ بتا دیتے ہیں کہ ابھی یہ مکمل طور پہ ریکور نہیں ہوا۔ فریکچر کی وجہ سے جنید ابھی کچھ عرصے تک اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو پائے گا، جس کے لیے نہ صرف اسے انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہے بلکہ فیملی سپورٹ کی بھی بہت ضرورت ہے۔ غضنفر اور نگار تو جب یہ سنتے ہیں تڑپ اٹھتے ہیں کہ ان کا بھاگتا دوڑتا ہوا بچہ کیسے بیڈ سے جا لگا ہے اس در نایاب کی وجہ سے، اور ان دونوں کو اپنے رویے پر بھی پچھتاوا ہوتا ہے کہ جنید جب ایکسیڈنٹ سے ایک دن پہلے گھر آیا تھا تو اس کے ماں باپ نے اسے گھر سے نکل جانے کا حکم صادر کر دیا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اب وہ دونوں تو ماں باپ ہیں، ان کا دل تو موم ہو ہی چکا ہے، لیکن زاویار اتنا سنگ دل انسان ہے کہ اپنے سگے بھائی کو اتنی بری کنڈیشن میں دیکھنے کے باوجود بھی اس کا دل موم نہیں ہوا۔ اسی لیے غضنفر جب زاویار سے جنید کو گھر لانے کی بات کرتا ہے تو زاویار تو ہتھے سے اکھڑ جاتا ہے کہ اگر وہ اس گھر میں آئے گا تو میری بات کان کھول کے سن لے کہ پھر میں اپنے بیٹے حیدر کو لے کے اس گھر سے شفٹ ہو جاؤں گا۔ اور ظاہر ہے کہ غضنفر اتنا بڑا رسک کیسے لے سکتا ہے کیونکہ سارا بزنس تو زاویار نے ہی سنبھال رکھا ہے۔ تو مجبوری کے تحت غضنفر اور نگار آخرکار جنید کو الگ اپارٹمنٹ میں شفٹ کرنے کا فیصلہ تو کر دیتے ہیں، لیکن جنید کے لیے وہ وقت بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ سارا دن وہ دیواروں اور چھت کو ہی گھورتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر میں زندہ کیوں بچا اور کس کے لیے بچا؟ نہ تو میرے گھر والوں کو میری ضرورت ہے، نہ ہی کسی اور کو۔ بھلا میں اس بے مقصد زندگی کا کیا کروں گا؟ جنید کے پاس محض ایک اٹینڈنٹ ہے جو جنید کے کام شام کرتا ہے اور اسے ویل چیئر پہ بٹھا کے باہر کی تھوڑی بہت سیر بھی کروا دیتا ہے۔ جنید جو اپنی زندگی سے بالکل بیزار ہو چکا ہے، یوں ہی اٹینڈنٹ کے ساتھ ایک دن باہر کی سیر کر رہا ہوگا کہ در نایاب کی نظر جنید پہ پڑے گی اور وہ حیرت زدہ رہ جائے گی کہ جنید ابھی تک ریکور نہیں ہوا۔ اس کا پیچھا کرتے کرتے جب وہ اس کے گھر تک پہنچے گی تو یہ دیکھ کر اسے مزید افسوس ہوگا کہ جنید اب اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں رہتا۔ اب در نایاب کو اپنے بھائی اور بھابھی کا ڈر بھی ہے، لیکن چونکہ اس کا دل بہت نرم ہے اس لیے وہ یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ جنید جس نے ہر مشکل میں در نایاب کا ساتھ دیا ہے، جب خود مشکل میں ہے تو بالکل تنہا رہ جائے۔ آخر در نایاب جنید کے اپارٹمنٹ پہنچ جائے گی اور وہاں جا کے جنید سے بات کرے گی کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے آخر اتنا بڑا کون سا قصور کر دیا جو آپ کے گھر والوں نے بالکل ہی آپ سے منہ موڑ لیا ہے۔ مجھے یہ تو احساس ہے کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب میری وجہ سے، میرا ساتھ دینے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب جنید تو در نایاب کو حوصلہ دے گا اور اسے سمجھائے گا کہ آپ کو اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، پہلے ہی کتنا مسئلہ بنا تھا آپ کے لیے، اب اگر کسی نے دیکھ لیا تو آپ کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی۔ لیکن در نایاب صاف انکار کر دیتی ہے کہ جب میرے اوپر مشکل وقت آیا تھا اور میں نے آپ سے منع کیا تھا کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود آپ نے زبردستی میری مدد کی، تو بھلا آپ کے اس مشکل وقت میں آپ کو کیسے تنہا چھوڑ سکتی ہوں؟ مجھے اب اپنے گھر والوں کی یا آپ کے گھر والوں کی کوئی فکر نہیں ہے، جو الزامات ان لوگوں نے لگانے تھے وہ تو لگا چکے، جبکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ ہم دونوں کا دل صاف ہے، تو ہمیں اللہ سے زیادہ لوگوں سے بھلا ڈرنے کی کیا ضرورت؟